اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وقال عز وجل كما ورد في سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، پرسوں بھی اسی وقت آپ سے خطاب کا موقع ہوا تھا، لیکن پرسوں وہ محفل تھی درس قرآن کی۔ قرآن حکیم کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کے مضامین جو ہے ان کا اپنا ایک رنگ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے درس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عام تقاریر کی نہیں ہو سکتی۔ آج میری ایک عام تقریر ہے ایک معین موضوع پر۔ یہ موضوع کچھ سیاسی بھی ہے، دینی بھی ہے، اس لیے کہ ہماری ساری سیاسی سوچ بھی دینی سوچ کے تابع ہے، اس سے آزاد نہیں ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس میں کچھ تاریخی مباحث بھی آئیں گے، بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ میں سے بہت سے حضرات کی پہلے ہی سے جانی پہچانی ہے، ان کے علم میں ہے، لیکن میں ان سے درخواست کروں گا کہ ذرا صبر اور تحمل سے کام لیں، میری پوری بات پر غور کریں، تاکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کا پورا صغرا کبرا آپ کے سامنے واضح ہو۔ جیسا کہ میری گفتگو کا بھی عنوان آپ کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہے۔ اصل میں تقریباً 1.5 ماہ قبل جو سول سپریم پاور آن ارتھ اس وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہونے کی مدعی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے صدر صاحب کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے جنوبی ایشیا کے دورے پر۔ تو ایک تو بالکل واضح تھا کہ انہوں نے بھارت میں 5 دن صرف کیے، اس کے مختلف علاقوں میں گئے، وہاں ان کا رنگ کچھ اور تھا، جیسے بالکل انسان ایٹ ہوم ہوتا ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے مرعوب اور مبہوت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کے لیے انہوں نے 5 دنوں کے مقابلے میں 5 گھنٹے نکالے تھے، ویسے یہ کہ وہ کچھ بڑھ کر 6 گھنٹے ہو گئے۔ تو اس سے جو نسبت و تناسب اب امریکہ کی نگاہوں میں بھارت اور پاکستان کے مابین ہے وہ از خود واضح ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو انہوں نے خطاب فرمایا پاکستانی قوم سے، ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے براہ راست، اور اس میں جو ویاخیان دیا انہوں نے اور جو وعظ فرمایا اور جو باتیں کچھ تلخ حقیقتیں جن کو کھول کر بیان کر دیا، اس اعتبار سے ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے، مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی بلکہ بات واضح کر دی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس سے نتائج اخذ کریں اور اپنے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کریں۔ میرے نزدیک کلنٹن صاحب کی اس تقریر سے پاکستان کا جو ایک قومی وجود ہے، ایک ملک کی حیثیت سے پاکستان، جس کو ہم نیشنل ایگزسٹنس کہیں گے، اس کا ایک بنیادی ڈائلیما ہے یا پریڈکمنٹ ہے جو تقریباً نصف صدی تک کچھ دبا رہا، پس منظر میں رہا، کچھ خارجی اور اضافی عوامل نے اسے نمایاں نہیں ہونے دیا۔ لیکن اب وہ ڈائلیما کہہ لیں، مخمصہ کہہ لیں، عقدہ لا ینحل کہہ لیں، پریڈکمنٹ کہہ لیں، وہ بہت ہی ہائی لائٹ ہو کر، نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔
کہ اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ یا چنا کن یا چنی، یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، آنکھیں کھول کر اور پوری طرح غور و فکر کر کے اپنا راستہ معین کرو اور طے کر لو۔ وہ ڈائلیما کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان کے آغاز ہی سے تھا، اگرچہ بعض، جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، بعض عوامل کی وجہ سے وہ نمایاں نہیں ہوا، دبا رہا۔ پہلا ڈائلیما تو پاکستان کے وجود کا یہ تھا، اور پریڈکمنٹ کہہ لیجئے اس کو، مخبصہ کہہ لیں، پاکستان اس وقت منصہ شہود پر آیا ہے جبکہ پوری دنیا میں ایک عالمی تہذیب کا ڈنکا بج رہا تھا، اور اس عالمی تہذیب کے، اگر ویسے تو یہ کہ بات چونکہ مختصر کرنی ہے تو میں صرف اس کے 4 سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھوں گا، 4 نمایاں اس کے جو اوصاف تھے وہ یہ: نمبر 1، لبرلزم، آزاد خیالی، آدمی جو چاہے سوچے اور پھر اس کو حق بھی ہے کہ وہ جو کچھ اس نے سوچا ہے اسے بیان کرے، خام خواہ کی کوئی مذہبی، اخلاقی اس قسم کی قدغنی جو ہے وہ انسان کا جو فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے اوپر عائد نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کہ سیاسی سطح پر سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، اس کا ڈنکا بج رہا تھا۔ نمبر ایک یہ کہ کسی مذہب کا، دین کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں ہے، مذہب کے دائرے میں رہے، مسجد میں رہے، مندر میں رہے، سینیگوگ میں رہے، چرچ میں رہے، بس۔ جہاں تک کہ حکومت کا تعلق ہے، ریاست کا تعلق ہے، قانون کا تعلق ہے، معاشی نظام کا تعلق ہے، معاشرتی اقدار کا تعلق ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ حاکمیت عوام کی ہے، وہ خود طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، قانون بنائیں گے تو اپنے نمائندوں کی اکثریت کی رائے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، وہ چاہیں گے شراب پر پابندی لگا دیں گے، چاہیں گے تو شراب کے لائسنس ایشو کریں گے، چاہیں گے تو کھلا چھوڑ دیں گے، چاہیں گے تو 2 مردوں کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے اور اسے بھی ایک فیملی کا درجہ دے دیں گے۔ یہ سب ان کے اختیار میں ہے، یہ عوامی نمائندے جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، کسی مذہب کا، کسی اخلاق کا، کسی روحانی اقدار کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تیسری بات یہ کہ سود اور جوئے پر مبنی، بیسیکلی انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اس کا دنیا میں سکہ چل رہا تھا۔ اگرچہ یہ کہ ایک طاقت تھی جو سوشلزم کے عنوان سے کام کر رہی تھی، لیکن یہ کہ باقی اکثر و بیشتر دنیا میں جو انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم ہے اس کا سکہ روا تھا۔ اور چوتھے یہ کہ پرمسو ہیڈونزم، اباحیت پسندانہ لذت پرستی، ہر انسان کا حق ہے کہ لذت حاصل ہو، ہیڈونزم جس کو کہتے ہیں، فلسفہ اخلاقیات کی اصطلاح ہے، لذت کا حصول یہ انسان کا حق ہے۔ اب لذت کے حصول میں جنسی لذت بھی ہے، کام و دہن کی لذت ہے، اب اس لذت کو انسان جو ہے پرمسو انداز میں، کوئی شخص اگر ہومو سیکشولیٹی کے ذریعے سے اپنی وہ لذت حاصل کر لینا چاہتا ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو اس پر کچھ کہنے کا، کچھ انگلی اٹھانے کا یا اس کو جرم قرار دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو پرمسو، اباحیت جسے ہم کہتے ہیں، ہر چیز بس ٹھیک ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، اور اپنی جو بھی آرزویں اور امنگیں تمہارے نفس کی گہرائیوں سے ابھرے، ان کی سیکشول گریٹیفیکیشن جس طور سے چاہو کر لو۔ یہ ہے وہ عالمی تہذیب کے جس کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا تھا۔ اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ایسٹرن بلاک تھا، جس کے درمیان اور مغربی بلاک کے درمیان کولڈ وار جاری تھی، تہذیبی اعتبار سے وہ بھی انہی چیزوں کا قائل تھا۔ صرف معاشی میدان میں یہ آزاد معیشت کی بجائے کنٹرولڈ معیشت، اور یہ انفرادی ملکیت کی بجائے قومی ملکیت کی بنیاد پر صرف 2 معاشی نظاموں کا تو ٹکراؤ تھا، باقی تہذیب ان کی بھی وہی تھی، وہی لبرلزم، وہی مادیت پرستی، وہی انسانی حاکمیت، وہی سیکولرزم، وہی پرمسو ہیڈونزم۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں تہذیبی اعتبار سے اور سیکولرزم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ 2 قدم آگے ہی تھا یہ مشرقی بلاک جو ہے مذہب کی نفی میں۔ اور اخلاقی اقدار، وہ تو کہتے ہیں کہ اخلاقی اقدار تو کوئی مستقل اشیاء ہے ہی نہیں، یہ تو یہ کہ معاشی حالات کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو چونکہ میٹیریلزم جو تھا وہ اپنی آخری انتہا پر ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کر گیا کمیونزم کی صورت میں، لہذا اس اعتبار سے وہ 2 قدم آگے ہی تھے۔
لیکن یہ کہ جہاں تک تہذیبی جو اصول ہیں وہ ان کے درمیان مشترک تھے. جنگ جو تھی، تصادم جو تھا اور آپس میں جو مقابلہ ہو رہا تھا وہ صرف دو معاشی نظاموں کا تھا. اب یہ پس منظر تھا پوری دنیا کا جس میں کہ پاکستان ایک دم ابھرا ہے، اور پاکستان ابھرا ہے اسلام کے نعرے پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورے 10 برس مسلم لیگ نے، اس لیے کہ مسلم لیگ جو ہے چاہے قائم 1906 میں ہوئی تھی لیکن پہلے وہ صرف نوابوں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی ایک جماعت تھی. وہ ایک طرح کا کلب تھا، وہ کوئی عوامی تحریک نہیں تھی. لیکن یہ کہ 1937 سے 47 تک یہ 10 سال جو ہے بہت ہی یوں سمجھیے کہ انٹینسو ایکٹیویٹی کے اور بہت ہی زوردار عوامی ایک تحریک چلی ہے. اور اس میں بار بار جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ہماری تہذیب علیحدہ، ہمارا تمدن علیحدہ، ہمارا دین علیحدہ، ہمارے عقائد علیحدہ، ہمارے سارے قوانین علیحدہ. تو ہم کسی بھی اعتبار سے کسی دوسری بڑی قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے. ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، اور اسی لیے ہمیں تقسیم مطلوب ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے. جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں ہماری حکومت ہو، ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی روایات کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق، اپنی جو دینی شعائر ہیں ان کے مطابق نظام قائم کریں. تو اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور اسی میں ایک احیائی جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا. اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں دوبارہ اسلام کو عروج حاصل ہو اور دنیا میں اسلام جو ہے اپنی اصل شکل میں دوبارہ آئے. تو یہ ایک احیائی جذبہ یہ بھی اس میں شامل تھا، اور اس کا اصل جو آغاز ہوا وہ علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا 1930 کا. اب یہ ہے اصل میں جو میں نے آپ کے سامنے سیناریو رکھ دیا ہے کہ در حقیقت عالمی سطح پر تو صورتحال وہ ہے، اور ایک ملک وجود میں آ رہا ہے ان بنیادوں پر. یہ گویا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک چیلنج کے طور پر وجود میں آیا، یا اگر آپ اسی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی اصطلاح استعمال کریں تو اینٹی تھیسس کے طور پر. یعنی جو بھی وہ عالمی تہذیب تھی مادہ پرستانہ اور اباحیت پسندانہ اور دین کی نفی کرتے ہوئے، مذہب کو صرف مذہب کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے، اس عالمی تہذیب کا اینٹی تھیسس کے طور پر پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا. اسے ہم چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اصل میں ہم نے کوئی اس طریقے کا باقاعدہ جو ہے بالفعل چیلنج جو ہے تھرو نہیں کیا دنیا کے سامنے، وہ تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا. لہذا میں اس کو بجائے چیلنج کے صرف اینٹی تھیسس کی اصطلاح پر میں اکتفا کر رہا ہوں کہ بہرحال اس کی ہم آہنگی نہیں تھی اس عالمی تہذیب کے ساتھ کہ جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی. اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا پس منظر ان دونوں چیزوں کا جس کا میں نے کنٹراسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، جسے ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، جس میں لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، اور ہیومن ساورنٹی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پرمیسو ہیڈونزم ہے، لذتیت پرستی ہے، اباحیت پسندی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ذرا ثقیل موضوع ہے، اور کسی عوامی اجتماع میں تھوڑی سی آپ حضرات کو اپنے ذہن کے اوپر جو ہے کچھ تھوڑا سا بوجھ دینا ہوگا تاکہ میری ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیے یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ آج سے کوئی 300 برس قبل جو ہے یورپ میں شروع ہوئی. اس سے پہلے، اس سے کچھ عرصے پہلے تک یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز کے اندر تھا. وہاں علم کا، تہذیب کا، تمدن کا کوئی نشان نہیں تھا. لیکن اصل میں جو اس کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے زیر اثر پیدا ہوئی یورپ میں. ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، قرطبہ کی یونیورسٹی اور غرناطہ کی یونیورسٹی، طریقہ کی یونیورسٹی، ان یونیورسٹیوں میں آتے تھے فرانس کے نوجوان، جرمنی کے نوجوان، اٹلی کے نوجوان، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے. اصل میں اسلام نے 2 کام ایسے کیے تھے کہ جس سے در حقیقت اس تہذیب کا آغاز ہوا ہے. اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ علامہ اقبال نے، جو اگرچہ اس مغربی تہذیب کے بہت مخالف ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور جیسا کہ انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا.
تو جو اس مغربی تہذیب کے اس شدت کے ساتھ مخالف ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ مغربی تہذیب کا انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی میں چونک گیا تھا کہ علامہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ ویسٹرن سویلائزیشن کا انر کور ایک ہے اس کا اندرونی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ردے چڑھے ہیں، اس کے اوپر غلاف آتے چلے گئے ہیں، تو انر کور انہوں نے کہا قرآنی، اور یہ بات 100% صحیح ہے۔ قرآن مجید نے فکر انسانی کے اوپر جو قیود تھیں، حدود تھیں، دباؤ تھا، لیمیٹیشنز تھیں، دو اعتبارات سے ان کو علیحدہ کیا، دور کیا، ختم کیا، لبریٹ کیا انسان کے فکر کو۔ پہلی بات یہ کہ توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، علم پر موقف کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ دماغ دیا، اس کو کام میں لاؤ، ان نعمتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ توہمات کے دائرے میں نہ رہو، ان سے نکلو۔ وہم اور توہمات اور من گھڑت خیالات اور نظریات نہیں، بلکہ یہ کہ علم پر اپنے موقع کی بنیاد رکھو۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس وقت تک انسان کی سوچ جو ہے وہ صرف استخراجی منطق، یعنی بال کی کھال اتار رہے ہیں، ایک ہی بات کے منطقی نتیجے نکالتے چلے جا رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہے، اس کی بجائے جسے اب کہتے ہیں انڈکشن، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک، اس کا آغاز در حقیقت قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے۔ وہ انڈکشن کیا ہے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو، یہ سب آیات الہیہ ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن رات کا الٹ پھیر ہے، یہ بادلوں کا چلنا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، روئیدگی کا زمین سے نکلنا ہے، اور سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا ہے، اور جتنے ہم نے یہ چوپائے زمین میں، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں۔ مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، ان چیزوں کی جو ہے خلقت کے اندر جو قوانین فطرت مضمر ہیں انہیں تلاش کرو، اور ان کو پھر اس کے ذریعے سے جو قواعد فطرت ہیں ان کو استعمال کرو۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ تو سورج اور چاند بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے انسان کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر، تو اس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی اور ہوائیں بھی، یہ ساری چیزیں مسخر ہیں، تو ان کو استعمال کرو، ہارنس کرو، ان کو لگام لگاؤ، لگام ڈالو، اور ان کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ خالص اسلامی بنیاد پر یورپ میں یہ فکر پھیلا، اور پھیلا کن کے ذریعے؟ جو ہسپانیہ کی یونیورسٹی میں آ کر پڑھتے رہے اور پھر واپس جاتے رہے۔ ہمارے نوجوان تو امریکہ جاتے ہیں پھر وہیں آباد ہو جاتے ہیں، اس میں صرف ان کا قصور نہیں، ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے یہاں ایسے حالات ہی پیدا نہیں کیے کہ وہ واپس آ کر یہاں انہیں کو باعزت مقام مل سکے، لیکن ان کو بھی وہاں پر سنہری زنجیریں ایسا جکڑ لیتی ہیں کہ وہاں کے حالات، وہاں کی آمدنیاں، وہاں کی جو بھی ان کو آسائشیں ہیں، پھر ان کو چھوڑ کر یہاں آنا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن وہ نوجوان جو فرانس سے گئے، جو اٹلی سے گئے، جو جرمنی سے گئے، وہ واپس آئے، وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نئی روشنی لے کر آئے، کھلا ذہن لے کر آئے، روشن خیالی لے کر آئے، غور و فکر اور سوچ و بچار کی ان کی جو صلاحیتیں تھیں، فیکلٹیز تھی مینٹل، وہ بیدار ہوئی۔ اب انہوں نے آ کے پھر اپنے ہاں دو تحریکیں شروع کی، ایک کو کہتے ہیں تحریک اصلاح مذہب، ریفرمیشن، کہ مذہب کے معاملے میں بھی یہ جو ہم نے جو پاپائیت کا نظام قائم ہے، اور پوپ کو اختیار ہے جو چاہے وہ جس چیز کو چاہے حلال کہہ دے، جس چیز کو چاہے حرام کہہ دے، یہ کیا، یہ کیسے ایک انسان کے ہاتھ میں یہ اختیارات آ سکتے ہیں؟ ہر انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل پڑھے اور خود جو ہے علم حاصل کرے۔ اس سے ان کے ہاں ایک نیا مذہب پیدا ہوا، اور جس کا نام پروٹیسٹنٹس ہے، ورنہ اس سے پہلے سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی طرح کے عیسائی تھے، جنہیں آج کل آپ کیتھولکس کہتے ہیں، رومن کیتھولکس۔ پورے یورپ کے اوپر اسی کا جو ہے وہ غلبہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ ایک تحریک احیاء علوم شروع ہوئی، علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اس لیے
کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا پورے یورپ میں سائنس اور فلسفہ پڑھنا گناہ تھا، گناہ عظیم، گناہ کبیرہ، جرم۔ جس کے گھر سے کوئی سائنس کی کتاب نکل آئی زندہ جلا دیا گیا، کسی کے گھر سے فلسفے کی کتاب برآمد ہو گئی زندہ جلا دیا گیا۔ حالانکہ سائنس اور فلسفے کا آغاز بہت پہلے یورپ ہی میں ہوا تھا، یونان میں، یونان کا فلسفہ، یونان کی سائنس۔ لیکن اب وہ سائنس اور فلسفہ وہاں مر چکا تھا، دفن ہو چکا تھا پوپ کے اقتدار کے تحت۔ لیکن اب جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر اب سائنس اور غور و فکر، کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ اور اس سے نتائج اخذ کرنا، اور جو یہ نیچرل فورسز ہیں، جو اس کے اندر توانائی ہے، انرجی ہے۔ اب جیسے آگ کے اندر ایک انرجی ہے، معلوم ہوا کہ آگ کی انرجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی شخص نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کا ڈھکنا جو ہے وہ بج رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کیوں اٹھ رہا ہے، کس نے اس کو اٹھایا؟ قانون تو یہ تھا کہ جب تک کوئی طاقت جو ہے باہر سے آ کر اس پر عمل نہ کرے، کوئی شے جنبش نہیں کرتی، تو کیا چیز جنبش کرا رہی ہے؟ اس کو معلوم ہوا کہ اسٹیم، یہ جو بھاپ ہے اس میں طاقت ہے، وہ اس کو اٹھا رہی ہے۔ تو آپ نے اسٹیم انجن ایجاد کر لیا۔ اور یہ اس طریقے سے یہ جو روشنی وہاں پھیلی، تو دو چیزیں، ایک تحریک احیاء مذہب ریفارمیشن اور ایک تحریک احیاء العلوم رینیسنس، یہ دونوں جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر یہ رجحانات پیدا ہوئے۔ البتہ اب یہاں دو باتیں ایڈ کیجیے۔ دو عوامل کی وجہ سے ان میں انتہا پسندی آ گئی۔ دو دباؤ پہلے تھے وہاں یورپ میں، بادشاہت کا نظام، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات اور حقوق وہ تو خدائی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ذل سبحانی، وہ جو اللہ کا اصل میں بادشاہ جو ہوتا ہے، ذل اللہ ہوتا ہے زمین پر، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، ذل سبحانی ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ دوسری طرف یہ کہ ڈیوائن اتھارٹی آف کلرجی، کہ پوپ اور اس کے جو نائبین ہیں جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کر دیں حرام، اس لیے کہ اصل شریعت جو ہے وہ سینٹ پال نے ختم کر دی تھی۔ شریعت موسوی حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تم پر یہ لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، عائد رہے گی۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت تمہیں بھی پابندی کرنی ہوگی۔ سینٹ پال نے ختم کر دیا۔ لہذا جو خلا تھا اب وہ بائی ڈیکریز، جو پوپ جو بھی حکم دے دے گا بس وہ حلال حرام کا طے ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، جس چیز کو وہ حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، یہ کسی اور انسان کے پاس نہیں۔ تو یہ دونوں جو تشدد تھے، دوسرے یہ کہ پوپ صاحب جس کا چاہیں گناہ معاف کر دیں، یا پوپ کے نائبین بھی معاف کر دیں، جائیے پادری صاحب کے سامنے کنفیس کر لیجئے کہ مجھ یہ بدکاری ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں آپ کے سامنے کنفیس کر رہا ہوں، میں نے اعتراف کر لیا ہے، ساتھ ہی کوئی تھوڑی سی جو ہے کوئی نذرانہ بھی پیش کر دیجئے، وہ آپ کو معافی نامہ لکھ دے گا کہ یہ گناہ جو ہے آپ کے کھاتے میں درج ہوگا ہی نہیں۔ یعنی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جسے کہ گناہ بخشنے کا اختیار حاصل ہو؟ تو وہ خدائی اختیار جو ہے شریعت بنانے کا، تحلیل و تحریم کا، وہ بھی پوپ کے پاس، اور یہ کہ گناہ بخشنے کا جو اختیار ہے وہ بھی پوپ اور اس کے نائبین کے پاس۔ تو یہ جو دباؤ تھا اور سائنس اور فلسفے کے اوپر جس طرح کی قدغنیں تھیں، اب جب وہ کھلنا شروع ہوا ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ انتہا کو نکل گئے۔ وہ انتہا کا پھر میں آپ کے سامنے بعد میں تذکرہ کروں گا۔ ایک عامل ذہن میں یہ رکھیے کہ جو دباؤ تھا اس کے رد عمل میں وہ دوسری انتہا پر چلے گئے، بجائے اس کے کہ کسی معتدل جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ ایک اور فیکٹر جو ہے جس کو کہ آج ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ اب اپنی آخری سرحدوں کو پہنچا ہوا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اصل میں ایک اور فیکٹر ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے جان بوجھ کر سازشی انداز میں یہ جو علم اور روشنی کا جو دریا بہہ رہا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، اور وہ جا رہا تھا یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کی طرف، تو اس کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں۔ تو یہ جو بہاؤ تھا اس میں کوئی سیاہی گھولی ہے ایک سازشی عنصر نے۔ وہ سازشی عنصر ہے یہود کا، کہ جنہوں نے عیسائیوں سے اپنا انتقام لینے کے لیے اس تحریک کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی کہ جس کے ذریعے سے پھر انہیں کچھ سالوں میں، کچھ صدیوں میں اس طرح کا مقام حاصل ہو گیا کہ پورا عیسائی عالم جو ہے، عالم عیسائیت، وہ اس وقت ان کے شکنجے میں ہے۔
یہ سازشی گروہ ہے یہود کا۔ یہودیوں نے جب حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، کہ اللہ نے بچایا، اللہ نے اٹھایا آسمان پر، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، انہوں نے تو بہرحال اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھا دیا، تو گویا کہ اسی وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے حضور کا بھی انکار کیا۔ حضور کی آمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں ایک موقع دیا تھا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت جو ہے تم پر سایہ کرنے کے لیے اب بھی آمادہ ہے، بشرطے کہ اب تم ایمان لے آؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب محمد رسول اللہ پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ تو پھر بھی ہماری رحمت کا سایہ تم پر ہو جائے گا۔ تو حضور کے بھی بدترین دشمن یہودی ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اب اس وقت دنیا کے اندر مغضوب علیہم، ملعون قوم ہے، مردود قوم ہے، اور اپنے اس رد عمل میں انہوں نے اب یوں سمجھیے کہ ایول فورس کی ایک شکل اختیار کر لی۔ شیطان کے دنیا میں سب سے بڑے ایجنٹ جو ہیں وہ در حقیقت اجتماعی طور سے یہودی قوم ہے، شیطان کی اعلی کار۔ اب تاریخی اعتبار سے یہ دیکھیے کہ یہ عیسائی جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت مسیح کو پہلے تو مانا نبی کی حیثیت سے، بعد میں خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ یہودی جو انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ تو ویسے بھی ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، اور اس کے جو معجزے ہیں یہ تو صرف جادو ہے، جادو جو ہے کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی پر چڑھا دیا۔ تو یہ دشمنی شدید یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان میں پہلے دن سے ہوئی جانی تھی۔ ایک شخص کو وہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حرام زادہ ہے، اور یہ کہ وہ تو در حقیقت جادوگر ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ تو ان کے درمیان تو دشمنی جو ہے وہ بالکل اصولی بات تھی۔ چنانچہ عیسائیوں پر جو حضرت مسیح کے پیروکار تھے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 300 برس تک بہت تشدد کیا یہودیوں نے بھی، اور رومی سلطنت جو تھی چونکہ وہ بھی بت پرست تھی، لہذا یہ موحدین تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، یہ کون تھے؟ یہ عیسائی تھے جو توحید پر ان کا وہ ایمان لائے تھے، اور رومن امپائر میں ڈیسیس جو تھا، دقیانوس جسے کہتے ہیں، وہ اس کا ایمپرر تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو جو ہے 7 دن کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر یہ اپنے توحید کے دین سے باز نہ آئے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا۔ وہ جا کر چھپ گئے غار میں، اللہ نے 300 برس تک انہیں سلائے رکھا، اور پھر ان کو سامنے وہ ایک لمبا واقعہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پس منظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی شدید دشمنی تھی، اور یہودی اور رومی جو بت پرست تھے وہ دونوں مل کر عیسائیوں پر تشدد کر رہے تھے۔ لیکن پھر تاریخ انسانی کا ایک عظیم معجزہ ہوا، جو قسطنطین تھا، کانسٹنٹائن ایمپرر روم کا، وہ عیسائی ہو گیا، اور ساری جو ہے امپائر رومن اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ اتنی بڑی کنورشن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ ایک بہت بڑی امپائر جو ہے وہ کل کی کل ایک دم مذہب تبدیل کر دے، اور یہ ہوا ہے سن 300 کچھ میں یہ واقعہ ہوا۔ کانسٹنٹائن جو ہے اس نے عیسائیت اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں اب غلبہ ہو گیا عیسائیوں کا۔ اب انہوں نے یہودیوں کے اوپر ظلم اور ستم اور مار پیٹ اور نفرت، حقارت، گھیٹوز کے اندر رہ سکتے ہیں، یہ ہماری آبادیوں میں نہیں آ سکتے، ان سے شدید نفرت ہوتی تھی۔ لہذا یہ عرصہ اب چل رہا تھا یہودیوں کی پرسیکیوشن کا۔ اس پرسیکیوشن کے دوران ہی میں ایک واقعہ ہو گیا، حضور کی بعثت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ عرصے بعد اب یہاں مسلمانوں کا جو سیلاب جا رہا تھا، وہ فتوحات کا، وہ سیلاب جو ہے وہ اسپین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا طارق ابن زیاد کے ذریعے، اور اسپین میں کٹر ترین عیسائی حکومت تھی جو یہودیوں کو بری طرح پرسیکیوٹ کر رہی تھی، تشدد ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور طارق ابن زیاد رحمہ اللہ کی مدد کی، انہیں راستے بتائے تاکہ یہ عیسائیوں کی حکومت یہاں ختم ہو جائے۔ تو فتح ہسپانیہ میں عربوں کی مدد کی یہودیوں نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں پہ عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، پورے ہسپانیہ پہ اوپر آئیبیرین پیننسولا جسے کہا جاتا ہے، عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب یہاں یہودیوں کو بہت عزت کا مقام ملا، اس لیے کہ وہ تو محسن تھے، انہوں نے تو راستے بتائے تھے، انہوں نے تو راز بتائے تھے، انہوں نے مدد کی تھی۔ وہ وہاں کے لوگ جو تھے گھر کے بیدی تھے، وہاں رہتے تھے،
گھر کے بھیدی ہونے کے راستے سے ناطے سے انہوں نے مدد کی تھی طارق ابن زیاد کی اور مسلمان افواج کی. تو اس علاقے میں اسپین میں انہیں بہت سکون عزت ملی. یہی وجہ ہے بن گورین نے جو کتاب لکھی ہے اس نے صاف لکھا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا. سن 70 عیسوی میں کہ جب نکال دیا تھا رومنز نے یہودیوں کو فلسطین سے، نکل جاؤ یہاں سے، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا جو دوبارہ بنا تھا، سیکنڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں، وہ اب گرا پڑا ہوا ہے. اب 2000 ہے، سن 70 میں گرا تھا تو 1930 برس ہو گئے اسے گرے ہوئے. اور ابھی اس کی صرف ایک دیوار ہے، وہ ویلنگ وال، وہاں جاتے ہیں وہ کچھ ماتم سا کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں. باقی یہ کہ یہ ان کے پیش نظر ہے اپنا ٹیمپل تیسرا بنانا، لیکن تاحال نہیں بنا. اس حوالے سے در حقیقت ان کا جو ڈایاسپورا تھا اس کا وہ کہتا ہے گولڈن ایرا ہمارا جو ہے اس کا وہ ہے مسلم اسپین. اب یہاں اسپین میں بیٹھ کر یہودیوں نے سازشی جال پھیلایا اور عیسائیوں سے انتقام لینے کے لیے یہ جو رد عمل تھا، فکر کو جب کہ آزادی ملی اسے مادر پدر آزاد کر دیا، جو منہ میں آئے بک دو، جو چاہے کہہ دو، جس کو جو چاہے کہہ دو. تم جو حضرت مسیح کو حرامزادہ بھی کہہ سکتے ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. سن آف مین کہہ سکتے ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لبرلزم جو ہے وہ حدود اور قیود سے آزاد. سیکولرزم بھی ان کا عطا کردہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہو تو یہودیوں کی کوئی حیثیت بنتی نہیں. وہ پوری دنیا میں 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہے، 13 to 14 ملین، دیٹس آل. اب اگر کسی بھی ملک کے اندر مذہب کا کوئی تعلق، دین کا کوئی تعلق ریاست سے ہو تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. لہذا انہوں نے مذہب کا، دین کا اور ریاست کا، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، یہ کام بھی یہودیوں نے کروایا. اور یہ ڈیموکریسی کا تصور جو ہے انسان خود اپنا حاکم ہے، اپنا قانون بنائے، جو بھی چاہے کرے. اور پروٹیسٹنٹ مذہب کے پیچھے بھی انہی کا ذہن تھا. جیسے ہمارے ہاں جو تقسیم ہوئی ہے شیعہ سنی کی، اصل میں تقسیم یہی ہے. باقی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ تو مسلک ہیں، یہ فقہی مسالک ہیں، یہ کوئی فرقوں کی حیثیت نہیں ہے. فرقہ حقیقت میں اگر کوئی ہے مسلمانوں میں تو شیعہ سنی، ان میں اختلافات خاصے گہرے ہیں. یہ کس نے کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے، جو الفتنۃ الکبریٰ شروع کیا حضرت عثمان کے دور خلافت میں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلسل خانہ جنگی رہی آپس میں. اور یہ شیعان عثمان اور شیعان علی، تقریباً 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے ختم ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو عیسائیت کو سپلٹ کیا ہے، کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم میں، یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے پھر انہوں نے یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی، ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار وہاں تھا وہاں سود جو ہے حرام تھا، کوئی سودی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا پورے یورپ میں. یہ بھی پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کی. اور چونکہ پروٹیسٹنٹزم کا سب سے بڑا مرکز جو ہے برطانیہ بنا، پھر فرانس بنا، تو یہاں پر ان کے جو ہیں ہاؤس آف راس چائلڈ اور یہ گولڈ سمتھس وغیرہ، جو بھی بڑے بڑے جو یہودی بینکرز کی فیملیز بنی ہیں، انہی علاقوں میں بنی. پھر انہوں نے آپس میں یورپ کے لوگوں کو لڑایا، کرسچین جتنے بھی ممالک تھے، اور اپنے بڑے بھاری جو ہے شرح سود کے اوپر انہیں قرضے دیے. اور بینکنگ کا نظام پورا بنا کر، یہ بینکنگ کا نظام علامہ اقبال کے 2 اشعار میں آپ کو سنا دوں، یہ یہود کے ذہن کی ایجاد ہے. اور یہ اسی عرصے کے اندر یہ ایجاد ہوئی ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں یہ بینکنگ کا نظام موجود نہیں تھا. نہ سود کا نظام تھا، نہ بینکنگ کا نظام تھا. ای بنوک، علامہ اقبال کہتے ہیں بینک کی جمع بنوک ہے عربی میں. ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، یہ یہودیوں کی جو چالاک فکر ہے یہ اس کی پیدائش ہے، اس کا نتیجہ ہے جو بینکنگ کا نظام دنیا میں قائم ہوا. ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود. آدمی کے دل کے اندر جو نور حق، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی جو ایک شے ڈالی گئی ہے، اس کو نکال کر اس نے انسان کو نرا حیوان بنا دیا. تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک یہ بینکنگ سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، یہ تہو بالا نہیں ہوتا، اس کی اینٹ سے اینٹ نہیں بچتی. دانش و تہذیب و دین سودائے خام، یہ خیال کہ کہیں کوئی حقیقی فکر اور حقیقی حکمت انسان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، واقعی کوئی انسانی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے، واقعتاً کہیں دینی نظام قائم ہو سکتا ہے، یہ خام خیالی ہے، سودائے خام ہے، جب تک کہ یہ بینک کا نظام دنیا میں موجود ہے.
یہ ہے حکیم الامت جو کہہ رہا ہے، ای بنوک ای فکر چالاک یہود۔ اس لیے کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک یورپ میں رہے، وہاں جا کر مشاہدہ کر آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ اسی بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے انہوں نے پورے یورپ کو جکڑ لیا تھا، اور سب کے سب جو ہے گویا کہ ان کی پالیسیوں کے پابند ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ ہے جو انتقام لیا ہے یہودیوں نے، اور انہوں نے اس کے اندر یہ پروٹیسٹنٹ مذہب بھی پیدا کیا، پھر آزاد خیالی، مادر پدر آزاد خیالی، جو چاہو کہو، جو چاہو کرو، اور جو بعد میں پھر پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن کی حیثیت سے جو دستاویز آج موجود ہے، یہ تو خیر 1897 کی ہے، لیکن ان خطوط پر وہ کام صدیوں سے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تہذیب بے خدا تہذیب ہو گئی۔ اس تہذیب سے اخلاقی اور روحانی قدریں نکل گئیں، اس تہذیب سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اس تہذیب نے اللہ کو، گاڈ کو، جو بھی ہے اسے بند کر دیا عبادت خانوں میں۔ مسجد کے اندر جاؤ، اللہ کو پوج لو، باقی ہماری مارکیٹ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، ہمارے بینکنگ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، ہماری پارلیمنٹ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں، ہماری ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اللہ کا کوئی سروکار نہیں۔ اللہ جو ہے مسجد میں رہے، تم بھی گاڈ کو مانتے ہو، رہے تمہارا گاڈ سینیگوگ میں رہے یا کہیں کسی چرچ میں رہے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا کا جو اصل جو نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں، کسی دین کے ساتھ نہیں، کسی آسمانی تعلیم کے ساتھ نہیں۔ یہ ہے اس تہذیب کا پس منظر کہ نمبر ایک اس میں رد عمل پیدا ہوا، اگرچہ اس کی پہلی اینٹ اسلام نے رکھی، قرآن نے رکھی، لیکن اس میں گندگی کا جو ردہ ایک قائم ہوا وہ ہوا ان کی انتہا پسندی رد عمل، اور دوسرا اس میں باقاعدہ سازش کے انداز میں کرسچین ورلڈ سے انتقام لینے کے لیے جو صدیوں تک ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا تھا یہودیوں کو، انہوں نے اس تہذیب کو یہ رنگ دیا ہے۔ یہ ایک طرف بات آ گئی کہ مغربی تہذیب جو اس وقت گلوبل ہو چکی ہے، شروع ہوئی تھی یورپ میں، رینائسنس، ریفارمیشن، یہ تحریکیں یورپ میں شروع ہوئی، پھر اس کے نتیجے میں سائنس جو ہے اس کو عروج نصیب ہوا، یہ فطرت کی جو مخفی اور خابیدہ قوتیں ہیں انہیں انسان نے تلاش کیا، ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ ہم نے بھاپ کی قوت ایجاد کر لی، اس سے اسٹیم انجن بنا لیے، بجلی کا ایجاد ہو گئی اس سے، اور نہ معلوم اور کیا کچھ ہو گیا، اس کے بعد ایٹمک انرجی کی جو ہے ایجاد ہو گئی، اب کہاں سے کہاں انسان پہنچ چکا ہے۔ یہ سارا در حقیقت اس کا نتیجہ ہے جس کا کہ آغاز مسلم تہذیب کے تھرو ہوا تھا اسپین سے، لیکن رد عمل کی انتہا میں یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آج کی مغربی تہذیب خالص دجالی تہذیب بن چکی، یکچشم، آسمانی ہدایت سے بالکل وہ آزاد، کوئی ہمیں ضرورت نہیں کسی خدائی تعلیم، آسمانی تعلیم، کسی وحی کی ہدایت، کوئی آسمانی شریعت، کوئی اللہ کے دیے ہوئے قوانین، نہیں کچھ نہیں، رکھو انہیں اپنے پاس، ہم تو خود آئی ایم دی monarch of all I survey، ہم خود اپنے جو ہے وہ حاکم ہے، نظام بنائیں گے جو چاہیں بنائیں گے۔ اور یہ تہذیب جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا، اس میں سیاست کے میدان میں سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، اقبال کہتا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آزری، لیکن یہاں تو پوری دنیا میں ہیومن ساورنٹی ہے، پاپولر ساورنٹی، عوام حاکم ہے، عوام جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، ان کے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنا لیں گے۔ معاشی سطح پر خاص طور پر جبکہ کمیونزم بھی مر گیا، تو اب تو پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، انٹرسٹ بیسڈ اور پرائیویٹ اونرشپ بیسڈ کیپٹلزم کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ فوکویاما نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے ڈیوائس آف کمیونزم کے بعد، کمیونزم کی موت جب واقع ہو گئی، انہوں نے کہا اب ثابت ہو گیا کہ کوئی نظام ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ہمارا یہ لبرل اور کیپٹلسٹک ڈیموکریٹک جو نظام ہے یہی انسانیت کی معراج ہے، یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، انسان جتنا اونچا جا سکتا تھا بس وہاں تک ہم پہنچ گئے، اس سے آگے انسان کے لیے کوئی اور اونچائی ہے ہی نہیں۔ یہ فوکویاما نے کتاب لکھی۔ اب یہ جو دجالی تہذیب ہے، آخری جو ہمارا کوئی کہہ لیجئے پناہ گاہ ہے مشرقی تہذیب یا اسلامی تہذیب، ہمارا خاندانی نظام ہے، کچھ بڑوں کی عزت کا خیال ہے، ماں باپ کے کام کی خدمت ہوتی ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے، کچھ شرم حیا ہے، عفت اور عصمت کے کوئی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ستر ہے، حجاب ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اب سب سے بڑا کاری وار جو آ رہا ہے کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے ہماری ان اقدار کو ختم کرنے کے لیے آخری وار کرنے والی ہے۔ یہ پروسیس شروع ہو چکا کئی سال سے، پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی عورتوں کے حقوق کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر، عورتیں بالکل مساوی ہیں مردوں کے،
لہذا اس میں جو ہے ان کو اپنا اختیار ہونا چاہیے. میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی, پھر اب بیجنگ پلس کانفرنس +5 کانفرنس ہونے والی ہے, اور اب ہو رہی ہے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تحت, اور وہ اسپیشل جنرل اسمبلی کا اسپیشل اجلاس ہو رہا ہے 5 جون سے لے کر 9 جون تک نیو یارک میں, اور یہ ہے ویمن 2000 اس کا عنوان ہے. اور بیجنگ +5 کے 5 سال میں بیجنگ کانفرنس میں ہم نے جو کچھ طے کیا تھا اس کا جائزہ لے کے کتنا کچھ عمل ہوا ہے, کیا کچھ ابھی اس میں کچھ مسلمان ممالک نے, ہماری بھی اس وقت کی وزیرہ عظمیٰ جو ہے ہماری بے نظیر صاحبہ گئی تھی وہاں پر بیجنگ میں, لیکن انہوں نے وہاں کچھ نہ کچھ کہا تھا کہ نہیں یہ ساری قدریں ہمارے ملک میں اس طور سے ابھی ہم اختیار نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ریزرویشن بعض مسلمان ممالک نے کی تھی, اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے ان ریزرویشن کو ختم کریں. اور یہ کہ یہ اب معاملہ فرض کیجئے, میں نے چند ایک مثالیں بھی آپ کو دے دی تھی. نمبر 1, ہومو سیکسولیٹی کو ایک نارمل سیکسول اورینٹیشن سمجھا جائے, اس کے بارے میں ناک منہ نہ چڑھائی جائے, یہ نہ سمجھا جائے کہ برا کام ہے. جرم تو بہت دور کی بات ہے, بنظر استحقار بھی نہیں دیکھ سکتے آپ ہومو سیکسول کو. اگر 2 مرد آپس میں جنسی خواہش پوری کریں اور 2 عورتیں آپس میں جنسی خواہش پوری کریں تو یہ بھی ایک اورینٹیشن ہے. کسی کا مزاج کچھ اور ہے, کسی کا مزاج کچھ اور ہے, مزاجوں کا فرق ہوتا ہے, بس مزاجی فرق ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. نمبر 2, ہومو سیکسول میرجز کو نارمل فیملی کا درجہ دیا جائے. جو بھی ایک خاندان کا ایک نظام ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر, تو 2 مرد اگر آپس میں میاں بیوی کا حیثیت اختیار کریں تو اسے بھی ایک نیچرل اور اس کو بھی ایک پوری طرح جو رسپیکٹیبل فیملی کا درجہ دیا جائے. نمبر 3, پروسٹیٹیوشن کو, قہبہ گری کو, عصمت فروشی کو بھی ایک پیشہ جو ہے اور اس کی ڈگنیٹی ہو, کہ جیسے کوئی فیکٹری لیبرر ہے, کام کر رہا ہے, فیکٹری ورکر ہے, ایسے ہی یہ سیکسول ورکر ہے, بس اسے سیکسول ورکر کہیں گے. اس نے اپنا جو ذریعہ معاش بنایا ہے اس کو, کہ وہ اپنی جنسی جو ہے جو بھی اس کے سے لذت حاصل کر لے, اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے. لہذا اس پر بھی کوئی قدغن نہیں, اس کے اوپر کہیں کوئی نکیر نہیں, کسی درجے میں بھی اسے برا سمجھنے کا سوال نہیں ہے. ہیومن رائٹس, وہ بھی تو آخر ہیومن بینگ ہے, اس کا یہ حق ہے, اس کا اختیار ہے, وہ جس طریقے سے چاہے کمائے. پھر یہ کہ مرد اور عورت جو ہے اگر شوہر اور بیوی بن ہی جائیں, اول تو یہ کہ یہ فیملیز کے یہ نظام آ رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ عورت کو اس کا پابند نہ سمجھا جائے کہ وہ گھریلو کام کرے, بلکہ یہ مانا جائے کہ اگر وہ گھریلو خانہ داری کا کام کرتی ہے تو اس پر ویج طلب کرے, اجرت طلب کرے شوہر سے, یہ اس کا حق ہے. اسی طرح یہ حمل کے 9 مہینے اور پھر بچے کو جننا اور یہ جو یہ ہے ولادت, اس کو بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عورت کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ بھی در حقیقت ویج اس کو ملنی چاہیے, اسے اجرت طلب کرنی چاہیے اس پر کہ میں نے تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے اور پھر اسے ولادت دی ہے اور جو بھی کچھ کیا ہے, لہذا اس پر بھی اسے ویج ملنی چاہیے. اور عورتوں اور مردوں کے حقوق طلاق کے معاملے میں اور وراثت کے معاملے میں بالکل برابر ہونے چاہیے, کوئی فرق نہیں. بیٹے کا بیٹی کا حصہ برابر ہوگا. اس قسم کی چیزیں ہیں جو ایجنڈا تیار کیا گیا ہے, جو اس کے لیے ڈاکومنٹ تیار ہوا 20 اپریل کی تاریخ کو, اور وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے سامنے آئے گی اور اجلاس ہوگا. اور اگر یہ سارا پروگرام جو ہے UNO کے تحت طے پا گیا تو گویا کہ دنیا کا جو ملک بھی اس کو اختیار نہیں کرے گا اس پر سینکشنز لگیں گی, اس لیے کہ یہ تو یونائٹڈ نیشن نے پاس کیا صاحب, یہ پوری دنیا کا ادارہ ہے, عالمی ادارہ ہے, اس نے پاس کیا, ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے. در حقیقت ہمارے ہاں ابھی ہیومن کانفرنس جو ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی, یہ اسی کا یہ سمجھیے ہراول دستہ ہے جو آ رہا ہے. ہم تو ان سے آگے بڑھ کر جو ہے پریمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کچھ اقدامات ہم نے کر لیے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہے اس تہذیب کا پس منظر جسے میں اب دجالی تہذیب کہہ رہا ہوں. اور یہ دجالی تہذیب جو ہے اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ خاندانی نظام کو اور عصمت و عفت کے تمام اقدار جو ہیں ان سب کو تہو بالا کرنے کے لیے وہ آخری اپنی مہم شروع کرنے والی. یہ تو ہے عالمی تہذیب جس میں میں اور آپ سانس لے رہے. دوسری بات میں نے کہی تھی پاکستان وجود میں کیسے آیا, ذرا اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیں. دیکھیے آج سے 200 سال قبل پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی, کہیں کہیں کوئی ہندو راجا, بس. زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو اپنی اپنی جگہوں پر جو مسلمان جو تھے نواب وغیرہ وہ طاقتور ہو گئے, یہی بات تھی. لیکن تھی تو مسلمانوں کی حکومت. انگریز آیا, انگریز نے ہم سے حکومت چھینی, کہیں کہیں ہندوؤں سے بھی چھینی, کہیں پنجاب میں سکھوں سے لی, یہاں سندھ میں تو مسلمانوں سے لی تھی, تالپور خاندان کی حکومت تھی. اور ایک تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ
کوشش کی ہندوؤں نے مسلمانوں نے مل کر انگریز کو دفع کریں نکال دیں 1857 میں، جسے اب کہا جاتا ہے جنگ آزادی، پہلے کہتے تھے غدر، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد جب ایک حکومت شروع ہوئی سلطنت برطانیہ کی براہ راست، ورنہ پہلے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایک تجارتی کمپنی تھی، تجارت کرنے آئی تھی، اسے تو گھر بیٹھے جو ہے حکومت مل گئی، ورنہ اس کے پیش نظر تو صرف تجارت تھی۔ لیکن یہ کہ حکومت مل جائے، راہ پڑے بھی، اگر ہیرا مل جائے، کوہ نور ہیرا، تو کس کو برا لگتا ہے؟ یہاں چونکہ حالات ایسے تھے، کوئی مرکزی حکومت اور طاقت اتنی مضبوط نہیں تھی، ٹیپو سلطان نے بہرحال اپنی جو بھی جان دے دی، اس نے اپنی سی کوشش کی، لیکن یہ کہ یہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہو سکی اور ان کی حکومت ہو گئی۔ پھر غدر ہوا، اور غدر کے بعد پھر جو ہے اب براہ راست ملکہ وکٹوریہ جو ہے وہ ہماری ملکہ عظمیٰ بن گئی۔ اور اس کے بعد جسے ایک انگریز وائس رائے نے کہا تھا ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، اب قلم کی حکومت شروع ہوئی۔ تلواریں رکھ دو بھائی اپنے گھروں میں، وہ دور گزر گیا، اب تو قلم سے حکومت ہوگی۔ اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہندوستانیوں کو کچھ حقوق دینے شروع کیے۔ جب حقوق دینے شروع کیے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی برابر ہے دوسرے آدمی کے، وہاں تو اب ووٹوں کی گنتی کا معاملہ ہے۔ اگر تو تلوار ہی کا مسئلہ ہوتا تو اب بھی مسلمان بھاری تھا ہندو پر، کیونکہ تلوار تو اب نیام میں جا چکی، تلوار کا تو اب عمل دخل ہے نہیں، اب تو ہے ووٹ کا معاملہ۔ میونسپلٹی کا الیکشن ہے تو ووٹوں پر ہے، کوئی پروونشل اسمبلیز بن رہی ہیں، 1936 میں الیکشن ہوا تو ووٹوں سے ہے۔ لہذا جب یہ محسوس ہوا مسلمانوں کو کہ یہ تو اب ہمارے لیے بڑی خوفناک صورت بن رہی ہے، ہم تو اقلیت میں ہیں، میں پرسوں ہی آپ کو ان آیات کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ تم یاد کرو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تو ہم تو اس خطرے میں مبتلا تھے کہ ہندو تو ہمیں کھا جائے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب ختم کر دے گا، ہماری زبان ختم کر دے گا۔ یہ سارے خطرات بڑھتے ہوئے نظر آئے، ہم سے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے گا، ہم سے انتقام لے گا۔ تو اس وقت مسلمانوں نے پھر 1906 میں مسلم لیگ بنائی کہ ہم ملے، وائس رائے کے پاس جایا کریں، ان سے کہا کریں کہ ہم مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، ہمارے حقوق کا ذرا علیحدہ خیال رکھیے، ہماری گنتی کے حساب سے ہمیں بھی حقوق پہنچ جائیں، ہمارا جو ہے براہ راست مقابلہ جو ہے گنتی کے حوالے سے ہندوؤں سے نہ کرائیے۔ تو 1906 سے لے کر اور 1930 تک یہی روش تھی صرف مسلم لیگ کی۔ 1930 میں آ گئے علامہ اقبال اور ان کا خطبہ الہ آباد کا، انہوں نے پہلی مرتبہ ایک تو پیشین گوئی کی کہ میں اسے ڈیسٹینی سمجھتا ہوں، تقدیر مبرم ہے، اٹل تقدیر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ گویا کہ پروفیسی تھی، پیشین گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پاکستان کا ریزولوشن تو 1940 میں 10 سال کے بعد آئے گا، یہ 1930 کے دسمبر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہو کر رہے گا، یہ ایک پروفیسی ہے، یہ ایک ان کی پیشین گوئی تھی۔ اور ساتھ ہی کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے ہیں دور ملوکیت میں، اس لیے کہ پہلا اسلام حضور کے زمانے کا بہترین اسلام، پھر یہ خلافت راشدہ والا اصل اسلام، دور بنو امیہ کا اسلام تو کامل اسلام نہیں ہے، مکمل اسلام نہیں ہے، اس میں تو ملوکیت آ گئی۔ دور بنو عباس میں تو ملوکیت جو ہے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پوری طرح قائم ہو گئی، محل بن گئے، عیاشیاں شروع ہو گئی۔ اب دنیا اگر اسلام کو ان کے حوالے سے دیکھے گی تو صحیح اسلام تو ان کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ داغدار اسلام ان کے سامنے ہے۔ تو اب ہمیں موقع مل جائے گا اگر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو اسلام کے چہرے پر جو یہ بدنما داغ اور دھبے جو ہے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں جو دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی شکل دنیا میں پیش کریں، یعنی وہ کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں۔ یہاں انجیکشن لگا ہے در حقیقت احیائی انجیکشن۔ ایک تھا دفاعی معاملہ، ہندو سے بچنے کا معاملہ، ہندو کا غلبہ نہ ہو جائے، ہندو سے ہم اپنا کو تہذیبی تشخص برقرار رکھ سکیں، ہمارے کچھ نہ کچھ حقوق جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، ہمارا جو بھی ایک علیحدہ قومی تشخص ہے وہ گم نہ ہو جائے کسی بڑی قومیت کے اندر۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک تو دفاعی معاملہ تھا صرف۔ اب علامہ اقبال نے انجیکشن لگا دیا اس میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کئی اسپتال میں کوئی مریض پڑا ہوا ہے، گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، پھر اسی کی جو وہ نلکی جا رہی ہے اسی میں انجیکشن لگا دیتے ہیں کوئی، وہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ انجیکشن جو ہے اسی گلوکوز کے ساتھ یہ وہ انجیکشن کی دوا بھی اندر پہنچ گئی۔ تو علامہ اقبال نے اس خالص دفاعی جو ایک جدوجہد ہو رہی تھی مسلم لیگ کے تحت، اس میں احیاء اسلام کا ایک انجیکشن لگایا، اور شاعری میں تو خیر انہوں نے احیاء اسلام کی بڑی خبریں سنائیں،
اور سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر بیدار ہوگا. تو یہ جو چیزیں کہی تھی انہوں نے، جیسے کہ دو شعر میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اور مسلمانوں سے کہا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور یہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. تو ایک رنائسنس اسلام کا احیاء کا جو خواب ہے وہ علامہ اقبال نے اس تحریک پاکستان میں شامل کر دیا. تحریک مسلم لیگ میں، تحریک پاکستان تو وہ 1940 میں بنی ہے. پھر 1937 میں قائد اعظم منظر پر آئے ہیں، ورنہ وہ مایوس ہو کر مسلمانان ہند سے کہ ان لوگوں کی میں کیسے قیادت کروں. ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر صبح مجھ سے جو بات کرتا ہے شام کو جا کر گورنر کو بتا دیتا ہے. تو میں کیسے ایسی قوم کی جو ہے لیڈری کروں، تو کیسے کروں؟ ان لوگوں کے اندر تو اخلاق اور جو جس کو کردار کہتے ہیں، کیریکٹر کی کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو مایوس ہو کے جا کے انگلستان میں بیٹھ گئے تھے. کچھ لوگوں نے انہیں بلایا ہے کہہ سن کر، اور ان میں خود علامہ اقبال بھی شامل ہیں جنہوں نے آمادہ کیا کہ آپ آئیے اور سنبھالیے. بہرحال سن 37 سے 47 تک پھر جو قائد اعظم نے بیانات دیے ہیں، پوچھا گیا آپ کا دستور کیا ہوگا؟ ہمارا دستور تو قرآن ہے، 1400 برس پہلے سے طے ہے. نظام کیا ہوگا؟ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہم تو سب اس کو نافذ کریں گے. تو یہ 10 برس تھوڑے نہیں ہوتے. 10 برس کا یہ راگ ہے کہ جو مسلم لیگ میں وہ قائد اعظم سے لے کر جو چھوٹے سے چھوٹے قائد ہو سکتے تھے، لوکل لیڈر، سب نے یہ راگ الاپا. اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. تو ابھی میں نے صرف اس ڈائلیما کے 2 ہارنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پاکستان کے نیشنل ایگزسٹنس کے ڈائلیما کا ایک اس کے ساتھ مزید پہلو یہ ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی دشمنی ملی ہے. بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا نا، ایک دن کا فرق ہے. ہم 14 اگست کو آزاد ہو گئے، وہ 15 اگست کو ہوئے، اور وہ ہم سے بہت بڑا ہے.